اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت بھی یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، اس آیت سے لے کر آگے 2-3 رکوع تک اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے بارے میں تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ ناظرین، گزشتہ آیات میں منافقین، یہود اور نصارہ کا ذکر کیا گیا، اور اب غزوہ احد کی تفصیلات پیش خدمت ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے غزوہ احد کا پس منظر اور اسباب جاننا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ مختصراً عرض ہے کہ رمضان 2 ہجری میں جنگ بدر لڑی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی شاندار فتح عطا فرمائی جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ قریش مکہ اپنی اس شکست سے سخت سیکھ پا ہوئے اور ان کے دلوں میں انتقام کا جذبہ بھڑکنے لگا۔ ابو جہل کی موت کے بعد ابو سفیان نے قریش کی قیادت سنبھالی۔ اس نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے اور مسلمانوں کا قلع کما کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے۔ پہلا یہ کہ طے ہوا کہ اس تجارتی قافلے کا سارا منافع جنگ کے اخراجات کے لیے دے دیا جائے، جو جنگ بدر سے چند یوم پہلے بچ بچا کر نکل آیا تھا۔ اس سے 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کی خطیر رقم جنگی انتظامات کے لیے جمع ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ رضاکارانہ خدمت کا دروازہ کھول دیا گیا اور تمام اسلام دشمن قبائل کو اس جنگ میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ اس طرح قریش کے حلیف بھی اور مسلمانوں کے مخالف قبیلے بھی اس قریشی جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ تیسرا یہ کہ 2 شعلہ بیان شعراء کی خدمات حاصل کی گئیں جو بدوی قبائل کو مسلمانوں کے خلاف انتقام پر بھڑکاتے تھے۔ ان ایام میں جنگی پروپیگنڈا کا سب سے مؤثر ذریعہ یہی تھا۔ اور چوتھا یہ کہ اس دفعہ آتش انتقام کو بھڑکانے اور جوش حمیت کو تیز تر کرنے کے لیے وہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے گئے، جن کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہندا کر رہی تھی۔ وہ اشعار گا کر دف بجا کر ان کو اشتعال دلاتی تھی۔ چنانچہ شوال 3 ہجری میں قریش کا 3000 مسلح افراد کا لشکر جرار ابو سفیان کی سرکردگی میں احد کے میدان میں پہنچ گیا۔ اس موقع پر ابو سفیان نے ایک خطرناک جنگی چال چلی۔ وہ انصار کے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آپ لوگوں سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، آپ درمیان سے نکل جائیں تو بہتر ہے، ہم آپ سے تعرض نہیں کریں گے۔ لیکن انصار ابو سفیان کی اس چال کو سمجھ گئے اور اسے کھری کھری سنا دی۔
ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ قریش فلاں مقام تک بڑھ آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ میں نے خواب میں گائے دیکھی ہے، اس کی تعبیر اچھی ہے، میں نے اپنی تلوار کی دھار میں دندانے پڑے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ میں چھپا لیا ہے، اس سے میں نے تعبیر لی ہے کہ یہ زرہ مدینہ ہے، مناسب یہ ہے کہ تم مدینہ میں ہی ٹھہرے رہو اور قریش کو جہاں وہ آ کر اترے ہیں پڑا رہنے دو، اگر وہ وہاں زیادہ دیر قیام کریں گے تو وہ بہت ہی بری جگہ ہے، اور اگر وہ ہم پر چڑھ آئے تو ہم ان سے لڑیں گے۔ چونکہ ابھی تک جنگ احد کی تیاری کے بارے میں کوئی وحی نہیں آئی تھی، اس لیے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کے تحت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی مجلس مشاورت طلب فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی، جسے پہلی بار مشورہ کے لیے دعوت دی گئی تھی، اس نے بھی اسی کی تائید کی۔ خیال یہ تھا کہ اگر مشرکین مکہ وہیں ٹھہرے رہے تو وہاں ان کا ٹھہرنا ایک بڑے قید خانے کی مثل ہوگا، اگر وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کی گلیوں میں ہمارے نوجوان ان کا مقابلہ کریں گے اور ہماری عورتیں اور بچے چھتوں سے ان پر پتھر برسائیں گے، اور اگر وہ یوں ہی لوٹ گئے تو خائب و خاسر ہو کر لوٹیں گے۔ مگر کچھ ایسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اور خصوصاً نوجوان طبقہ جو جوش شہادت سے بے تاب ہو رہا تھا، اس بات پر مصر تھا کہ مدینہ سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ کثرت رائے کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، خود زرہ پہنی اور ہتھیار لگا کر گھر سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پشیمان ہوئے کہ کہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی منشا کے خلاف باہر نکلنے پر تو مجبور نہیں کیا، اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا مدینہ میں ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو ایسا ہی کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ہتھیار پہن کر اتار دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی فیصلہ فرما دے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت بھی یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو جب جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے روانہ ہوئے، اس روز آپ کا قیام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تھا، اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار بند ہو کر نکلے تھے۔ اسی سے مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم یہ استدلال کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ناظرین، 12 یا 13 شوال، بعض نے 7 شوال بھی لکھا ہے۔ تاریخ طبری میں جنگ کا دن نصف شوال لکھا ہے، چنانچہ روانگی کا دن 13 شوال ہی بنتا ہے۔ اس دن نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اپنے جانثاروں کے ساتھ احد کی طرف روانہ ہوئے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1000 کا لشکر تھا، لیکن راستہ میں شیخین کے مقام پر عبداللہ بن ابی نے بعض لوگوں کو جنگ سے بدگمان کر دیا۔
اس کے نزدیک چونکہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کرنے کی اس کی تجویز کو اہمیت نہیں دی گئی تھی، اور دوسرے اس کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی قلیل تعداد مشرکین کی تعداد کے سامنے جم نہیں سکے گی، لیکن اس کے بدگمان کرنے سے اس کے سمیت 300 افراد راستہ ہی سے واپس ہو گئے۔ حضرت عبداللہ محمد بن عمر الواقدی رحمۃ اللہ علیہ یہ مشہور مورخ گزرے ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ مقام شیخین سے عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر پلٹ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 مسلمان رہ گئے تھے۔ مشرکین 3000 تھے، ان میں سے 200 سوار اور 15 عورتوں کے محمل یعنی کجاوے اور 700 زرہ پوش تھے۔ ان کے مقابل میں صرف 100 مسلمان زرہ پوش تھے، اور ان کے ساتھ صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک گھوڑے پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے۔ ناظرین، لشکر اسلام احد کے دامن میں صبح کے وقت پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر وہیں ادا کی۔ نماز کے بعد آپ اپنی قیام گاہ سے باہر نکلے اور میدان احد کی طرف روانہ ہوئے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ میدان میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے لیے مومنوں کے ٹھکانے مقرر کر دیے، یعنی جنگ کے تقاضوں کے تحت صف بندی کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ جبل احد لگ بھگ 7 میل میں پھیلا ہوا لمبا چوڑا پہاڑ ہے۔ احد کی جانب پشت کر کے صفیں آراستہ کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت پہاڑ کے ایک درے کے اوپر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرما دیا اور حکم دیا کہ وہ خوب چوکنا رہیں، کہیں دشمن پشت پر سے حملہ نہ کر دے۔ اگر ایسی صورت ہو تو ان پر تیروں کی بارش کر دے، اور اپنی جگہ کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا۔ مگر اس جماعت سے سخت غلطی ہوئی جس کا ذکر آگے آئے گا، اسی لیے فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم عطا ہوا۔ لشکر کے ایک بازو پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے پر حضرت منظر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، اور اپنی تلوار خوش نصیب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرما دی۔ ناظرین، اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ العزیز آئندہ نشستوں میں عرض کروں گا متعلقہ آیات کے ساتھ۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔